من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعضائهم من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحميد وفرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. دول بیج محمد محمد کی ذات. خالق اکبر کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگارا حاضرین کی جو بے حواج شرعی ہم کو بھی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا دنیا کے جس وہ شیخ میں عزاداری ہو رہی ہے تمام عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں جو مومنین مومنات بیمار ہیں تمام مریضوں کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. پروردگارا جن مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے مومنات نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی حوائج شریعہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو امام زمان کے حوالوں صاحب میں شمار فرما. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. دول بیج محمد آل محمد کی ذات. محترم سامعین، سلسلے عشرہ محرم الحرام کی آج 7ویں مجلس اور جس موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے القائمین للہ یا القیام للہ کے موضوع پر، خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے قل اے حبیب کہہ دیجئے انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، وہ نصیحت یہ کہ آپ اللہ کے لیے قیام کر لیں دو دو ہو کر ایک ایک ہو کر. ثم تتفکروا، پھر غور و فکر کر لیجئے. وما صاحبکم من جنہ، یہ جو تمہارا صاحب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون نہیں ہے، یا یہ جو قائم ہے. عرض کیا تھا کہ مصداق اتم رسول اکرم کے ذات گرامی ہے، اور اس کے بعد جو بھی قائم ہوگا القیام للہ کا مصداق بنے گا.
اس کے بارے میں خدا فرما رہا ہے کہ یہ جو قیام کرنے والا ہے یہ مجنون نہیں ہے، لیکن دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ مجنون ہے۔ خالق اکبر فرما رہا ہے کہ نہیں، لیکن ہمارے نزدیک، ہماری بارگاہ میں اور ہماری نظر میں یہ شخص مجنون نہیں ہے، بلکہ یہ لوگوں کو راہ راست کی طرف لے کے آتا ہے۔ یہ جو قائم للہ ہے، القائمین للہ کے سب میں جو شخص شامل ہے کہ وہ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لے آتا ہے، لیکن دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ شخص مجنون ہو چکا ہے، دیوانہ ہو چکا ہے۔ عزیزان گرامی، تاریخی اعتبار سے کچھ شخصیات کا تذکرہ ہوا کہ وہ شخصیات جنہوں نے خدا کی ذات کے لیے قیام کر لیا، خالصتاً خدا کے لیے قیام کر لیا، لوگوں کو خدا کی طرف بلایا، سب کچھ اپنا خدا کی راہ میں گھر بار دے دیا، ہجرتیں کر لی، تمام تکلیفیں برداشت کر لیا، مگر انہوں نے خدا کی خاطر قیام کرنا، القائمین للہ کی صف میں کھڑا ہونا نہیں چھوڑ دیا۔ کچھ شخصیات کا تذکرہ ہوا، گرچہ کل ایک حدیث آپ کی خدمت میں نے عرض کر لیا تھا، اس کا ایک حصہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے، دوسرا جو حصہ ہے حدیث کا، امام حسین علیہ السلام کی جو حدیث ہے، یا مولا کا جو خط ہے، محمد حنفیہ کو مولا نے جو خط لکھا تھا، آج اس سلسلے کو کل یا پرسوں کی مجلس میں انشاءاللہ بیان کر لوں گا، لیکن آج چونکہ ایک ایسی ہستی اور ایک قائمین للہ کا تذکرہ ہوا، مرثد خان نے بھی ان کا ذکر کر لیا اور مصائب بھی انہی کے آج ہونے ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ان کے بارے میں، ان کے حالات زندگی کے بارے میں کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کر لوں۔ وہ شخصیت ہے اور وہ ہستی ہے فرزند امیر المومنین علی بن ابی طالب ابو الفضل عباس۔ حضرت عباس علمدار وہ شخصیت اور وہ ہستی ہے جس نے خدا کی ذات کے لیے قیام کر لیا، خالصتاً خدا کے لیے حضرت عباس نے قیام کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام جب مدینے سے نکلے ہیں، امام حسین کو بہت سارے لوگوں نے آ کے مشورے دے دیے، بڑے بڑے مفسرین آئے، بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے قضات قاضی آئے، آ کے امام کو مشورے دے رہے تھے کہ مولا آپ عراق نہ جائیں، یا آپ مکہ نہ جائیں، کہیں اور چلے جائیں، یا آپ قیام ہی نہ کر لیں، آپ صبر کر لیں، آپ برداشت کر لیں۔ بہت سارے مشورے دیے گئے جو کہ تاریخ کی اوراق میں موجود ہے، تاریخ نے ان کے مشوروں کو بھی ضبط کر لیا۔ حضرت ابو الفضل عباس اتنے بہادر و شجاع تھے جس کی اگر شجاعت کی مثال دی جائے تو شجاعت کا نام سنتے ہی سب سے پہلے جس ہستی کا ذہن میں آتا ہے وہ حضرت عباس ہے، لیکن حضرت عباس اس قدر اپنے امام کے مطیع اور فرمانبردار تھے کہ حضرت عباس جب سے نکلے ہیں کبھی یہ نہیں کہا کہ مولا ہم کیوں جا رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ مولا ہم اس طرف جائیں اس طرف جائیں، نہ نہ نہ۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے کہا عباس کو عباس چلنا ہے تو چلے ہیں، کہا عباس رکنا ہے تو عباس رک گئے ہیں، یعنی اپنے وقت کے امام کی اطاعت اور فرمان برداری کرنے لگے عباس۔ یہ سب عباس نے کہاں سے سیکھا تھا؟ کس نے سکھایا تھا؟ عباس کی ماں نے سکھایا تھا۔ کون تھی عباس کی ماں؟ فاطمہ کلابیہ عامریہ، فاطمہ بنت الحزام نام تھا، جس کو امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل کو کہا تھا کہ یہ عقیل آپ مجھے کسی ایسے خاندان کے بارے میں رہنمائی کر لے کہ جو بہادر بھی ہو، شجاع بھی ہو، تاکہ اس سے اولاد ہو کربلا میں میرا حسین کا ساتھ دے دے۔ حضرت عقیل نے انہی کی طرف کہا تھا کہ آپ ان سے شادی کر لیں۔ یہاں پہ ایک اہم نکتہ ہے، نکتہ ہے کہ کیا امیر المومنین نہیں جانتے تھے؟ حضرت عقیل تو معصوم نہیں ہے، امیر المومنین امام معصوم ہے، حضرت عقیل سے زیادہ جانتے ہیں امیر المومنین، علم غیب کے مالک، علم لدنی کے مالک ہے امیر المومنین۔
امیر المومنین سب کچھ جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی امیر المومنین کیوں حضرت عقیل کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے کسی ایسے خاندان کی طرف رہنمائی کر لیں کہ جو مشہور ہو بہادری میں۔ یہاں پہ مجھے اور آپ کو سمجھانا مقصود ہے، ایک تو امیر المومنین مشورے کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ مشورہ، اگر کوئی بھی کام کر لیتے ہو تو گھر میں مشورہ کیا کر لیں، اپنے بڑوں سے مشورہ کیا کر لیں۔ دوسرا، امیر المومنین اپنے بڑے بھائی کا احترام مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت عقیل امیر المومنین سے بڑے تھے، بڑے بھائی ہیں، مجھے اور آپ کو بتاتے کہ اپنے بڑے بھائی کا احترام کس طرح کرنا ہے، یہ امیر المومنین بتاتے، اسی لیے مشورہ لے رہے ہیں۔ درود بھیجو حضرت محمد کی ذات پر۔ مجھے اور آپ کو بتانا مقصود ہے، ایک تو جو بھی کام کر لیتے ہو، خصوصاً شادی کے مورد میں کہا گیا کہ جب کہیں شادی کر لو تو اپنے بڑوں سے مشورہ کیا کر لو، کیونکہ بڑے بہتر جانتے ہیں۔ خصوصاً آپ کی مائیں بہنیں، میرے جوانوں سے گزارش ہے کہ اپنے ماؤں بہنوں سے مشورہ کیا کر لیں، ان کی بہتر جانتی ہے کہ کس سے شادی کرنا ہے، کہاں شادی کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، پھول جو ہے نا، پھول جو اگتا ہے، گٹر کے پانی میں بھی پھول اگتا ہے، چشمے کے پانی میں بھی پھول اگتا ہے، اوپر دیکھو گے تو وہ بھی پھول ہی ہے، یہ بھی پھول ہے۔ ممکن ہے گٹر کے پانی کا جو پھول ہے وہ زیادہ خوبصورت بھی ہو چشمے کے پانی سے، لیکن فرق ہوتا ہے گٹر کے پانی کا پھول اور چشمے کے پانی کا پھول میں۔ اسی وجہ سے اس سے مشورہ کیے کہ جو جانتا ہو، کہ یہ ضروری نہیں کہ جس کا چہرہ ذرا خوبصورت ہو وہ ہر لحاظ سے بہتر ہو، نہ، جس کی اچھی تربیت ہو، جس کی تربیت چشمے کے پانی سے ہوئی ہو، اس خاتون سے شادی کیا کرے، نہ کہ جس کی تربیت گھر کے پانی سے۔ یہ مثال تقریب ذہن کے لیے دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر مشورہ بہت ضروری ہے، اس کی طرف امیر المومنین مجھے آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جب یہ خاتون آئی ہے نا امیر المومنین کے گھر پہ، حضرت عباس کی والدہ گرامی فاطمہ کلابیہ عامریہ ان کا نام ہے، لیکن ان کا نام ام البنین امیر المومنین میں بعد میں رکھا ہے، وہ ابھی عرض کر لوں گا۔ جب یہ امیر المومنین کے گھر پہ آئی ہے، گھر پہ قدم رکھتے ہی اس نے حسنین کے پاؤں میں اپنے آپ کو گرا دیا ہے۔ زینب و ام کلثوم کے پاؤں پہ گرا کے یہ کہنے لگی کہ اے شہزادیوں، آپ مجھے یہ نہ سمجھنا کہ میں امیر المومنین کی زوجہ ہوں، نہ، میں اس گھر میں آپ کی خادمہ بن کر آئی ہوں، میں آپ کے گھر میں علی کی زوجہ بن کر نہیں آئی ہوں، بلکہ اس گھر میں آپ کی خادمہ اور آپ کی خدمت کرنے آئی ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کے بچے ہوئے تو اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میرے بچوں یاد رکھنا کہ حسن و حسین مولا و آقا ہیں، آپ ان کے خادم ہو۔ جبکہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، یہ بھی عباس بھی امیر المومنین کا بیٹا ہے، ام البنین کے 4 بیٹے ہیں، 4 فرزند ہیں، امیر المومنین کے بیٹے ہیں، لیکن تربیت کا یہ عالم ہے اس خاتون کا، اپنے بچوں کو ہمیشہ یہ درس دیتی ہے، میرے بچوں عباس کو یاد رکھنا، کبھی حسین کو بھائی کے طور نہیں پکارنا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ زہرا کا بیٹا ہے اور آپ کنیز کے بیٹے ہو، آپ میرے بیٹے ہو، کنیز کے بیٹے۔ بھائی نہیں کہنا، ہمیشہ مولا و آقا کہنا۔ اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عباس نے تاریخ میں لکھا، کبھی بھی امام حسین کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، الا آخر ایک وقت جب امام نے خود تقاضا کیا تو پھر بھائی کہہ کے پکارا، ورنہ جب بھی حضرت عباس امام حسین سے مخاطب ہوتے تھے مولا و آقا کہہ کے مخاطب ہوتے تھے۔ خود اپنے آپ کو امام حسین کا خادم سمجھتا تھا عباس۔ یہ تربیت تھی فاطمہ کلابیہ۔ امیر المومنین ایک دن گھر پہ آتے ہیں اور یہی خاتون فاطمہ کلابیہ گریہ کر رہی ہے۔ امیر المومنین کہنا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ اے علی، آپ مجھے فاطمہ کہہ کے پکارتے ہو، کیونکہ حضرت زہرا کا نام بھی فاطمہ تھا۔ کہنے لگی کہ مجھے یہ خوف اور ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حسنین کو ان کی اپنی ماں یاد آ جائے، ان کی ماں زہرا یاد آ جائے، اے ابوالحسن مجھے اس نام سے نہ پکارے۔ تو امیر المومنین نے کہا کہ میں آپ کو آئندہ کے بعد ام البنین کہہ دوں گا، ابھی کوئی بیٹا نہیں ہوا ہے، ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں۔ تو جب امیر المومنین نے ان کی کنیت ام البنین رکھ لی تو خالق اکبر نے بھی ان کو 4 فرزند عطا کر لیے۔ یہ تربیت ہے اسی خاتون کا، ام البنین کی تربیت تھی،
کہ حضرت عباس اتنے شجاع، اتنے بہادر، اتنے بڑے زاہد، اتنے بڑے عالم فقیہ، اس کے باوجود بھی کبھی امام حسین کو کوئی مشورہ نہیں دیا کہ مولا اس راستے سے جائے۔ حتیٰ راستے کے بارے میں بھی جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے ہیں تو مولا کے بعد ساتھیوں نے مشورہ دیا تھا، امام حسین مشہور راستے سے جا رہے تھے، بعد نے کہا تھا کہ مولا بہتر نہیں ہوگا کہ ہم کسی غیر مشہور راستے سے جائیں۔ حضرت عباس نے یہ بھی مشورہ نہیں دیا امام حسین علیہ السلام کو۔ اتنے مطیع اور فرمانبردار تھے حضرت عباس۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عباس جانتے تھے خالق اکبر نے جو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ حضرت عباس جانتے تھے کہ حسین اولی الامر ہے اور اولی الامر کی اطاعت واجب ہوتی ہے۔ اولی الامر کے آگے کچھ نہیں کہنا، اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ اسی لیے عباس نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اولی الامر سے مراد، کیونکہ اس دن بھی اس آیت کے ذیل میں نے آپ کو کچھ نکات بیان کر لیا تھا، یہاں پر اولی الامر سے کون مراد ہے، مختصر کیونکہ دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، باتیں بہت ساری ہے باہر۔ تو اولی الامر سے مراد اہل بیت مراد ہے۔ حضرت عباس کے زمانے میں اولی الامر امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی اولی الامر ہے، ان کے مطیع ہیں حضرت عباس۔ جب امیر المومنین کی شادی ہو گئی ام البنین سے، فاطمہ کلابیہ عامریہ سے، جب پہلا بیٹا ہوا ان کا نام امیر المومنین نے عباس رکھا۔ عباس کس سے کہتے ہیں؟ عباس اس شیر کو کہا جاتا ہے العباس والاسد الذی یحرب منہ الاسود۔ اس شیر کو کہا جاتا ہے کہ جس سے دوسرے شیر ڈر کے بھاگ جائے، اس شیر کو عباس کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین نے ایسے نہیں رکھا ہے نام عباس کا۔ امیر المومنین علم لدنی کے مالک ہیں، امیر المومنین سب کچھ جانتے ہیں۔ عباس کا نام عباس اس لیے رکھا کیونکہ عباس کو دیکھ کے بڑے بڑے بہادر اور پہلوان بھاگ جاتے تھے۔ بہادری کا یہ عالم تھا، عباس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹکتا تھا۔ جب جنگ میں گئے ہیں، تفصیل نہیں بتا دوں گا، فقط اشارہ، امیر المومنین نے اپنے اس بہادر اور اپنے اس دلیر شیر کو جب جنگ میں بھیجا ہے تو نقاب ڈال کے بھیجا تاکہ سامنے آنے والے بھاگ نہ جائے۔ اس کے باوجود بھی جب پتہ چلا کہ یہ فرزند امیر المومنین حضرت عباس آئے ہیں تو سامنے والے سب بھاگنے لگے۔ عباس اسی لیے امیر المومنین لگا تھا کہ جس کو دیکھ کے جو ہے نا شیر بھاگ جاتے ہیں، بڑے بڑے بہادر بھاگ جاتے تھے۔ نام کا بھی بہت اثر ہوتا ہے، اسی لیے حقوق والدین میں سے ایک حق یہ بھی ہے والدین کے اوپر، ماں بخیر آنی حق کے رشتوں اولاد و مش نوم چھوڑیں، حج نوم نہ چھوڑیں۔ اگر مش نوم گونا مش نوم اہل بیت نوم ساتھ اگر نوم چورا روایت مجھین کی اگر کہا گوٹے نہیں اہل بیت و نوم ساتھ محمد و علی و حسن و حسین و زہرا یعنی نوم کہا گوٹے رہانا اور گوٹے رو شیطان دور باغا دوں۔ اگر تس تو اولاد پکارا تھا حسن یا حسین سے پکارا تھا آواز دا تو شیطان کی اٹھوں، لیکن اگر اہل بیت و دشمنوں نوم چورا تو ان کے نام لینے سے شیطان بات کا نہیں بلکہ ممکن ہے قریب بھی آتا ہو زیادہ۔ کچھ اگر عجیب و غریب آج کل کے جو نا ماڈرن کہتے ہیں کہ ہم نام رکھ لیتے ہیں، ہمارے لیے ماڈرن نام اہل بیت کے نام سے بلکہ اور کوئی ماڈرن نام نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام مدینے میں ہیں تو پوچھنے والے نے پوچھا، کہا کہ کیا نام ہے؟ کہا کہ علی۔ کہا کہ علی آپ کا دوسرا بھائی کا نام نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں اس کا بھی علی ہے۔ کہا کتنے بھائی ہو؟ ایک اور بھی اس کا بھی علی ہے۔ کہنے لگا کہ کتنے علی ہو آپ؟ جب آ کے امام زین العابدین نے امام حسین کو کہا نا کہ فلانا شخص نے مجھے کہا کہ آپ کتنے علی ہو، ہر بھائی کا نام علی، تو اس وقت امام حسین نے کہا کہ اگر خالق اکبر مجھے حسین کو 100 بیٹے بھی دے دے میں ان 100 بیٹوں کا نام علی رکھوں گا، کیونکہ نام علی کے اندر ہی تاثیر اور ایک لذت اور ایک چاشنی ہے۔ اسی وجہ سے
امیر المومنین اپنے بیٹے کا نام عباس رکھا۔ حضرت عباس کے القاب میں سے قمر بنی ہاشم، بنی ہاشم کا ہر جوان چاند کی طرح چمکتا تھا، ان کے چہرے سے نور روشن ہو رہا ہے، مگر ان بنی ہاشم کے جو چاند ہے ان کا بھی جو چاند ہے اس کو عباس کہا جاتا ہے۔ بنو ہاشم کا جو چاند ہے اس کو بھی عباس کہا جاتا ہے۔ ایک لقب ہے حضرت عباس کا باب الحوائج، یعنی باب الحوائج، حاجتوں کی روائی کا دروازہ، جس کے در سے حاجتیں پوری ہوتی ہو، اس کا نام عباس ابن علی ہے۔ حضرت عباس کو کہا گیا ہے باب الحوائج، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج کہا گیا ہے، حضرت علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں، اور مسلم بن عقیل، یہ چار شخصیات ان کے بارے میں کہا کہ یہ باب الحوائج ہیں، ان کے واسطے سے اگر کوئی دعا کی جائے، ان کے ذریعے سے توسل کیا جائے تو خدا ان کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، ایک شخص اپنے بچے کے ساتھ اور اپنی گھر والی کے ساتھ کربلا کی زیارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ کافی پہلے کی بات ہے، پرانے زمانے میں زیارت پہ کربلا کیا ہوا ہے۔ کربلا جانے کے بعد ان کا جو بچہ تھا وہ مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ بچہ اس قدر بیمار ہوا کہ بچے کی آخری سانس چل رہی ہے، اور اس کی جو ماں ہے بچے کی، سیدہ تھی، سادات تھے، وہ آل رسول میں سے تھے، وہ خاتون اپنے بچے کو اس حال میں چھوڑ کے جاتی ہے کہ شاید ابھی یہ اس کی جان نکل جائے۔ اب کوئی حل بھی نہیں ہے، حالت مسافرت میں ہے، سفر میں ہے، کربلا میں زیارت پہ گئے ہوئے ہیں۔ اس زمانے میں نہ کوئی ہاسپٹل نہ کچھ بھی نہیں، کہیں دور جا کے ان کو کوئی دیسی علاج کے لیے کوئی طبیب ملتا تھا، ورنہ وہ بھی مشکل تھا۔ وہ خاتون جاتی ہے حضرت عباس کے روزے پہ۔ غور سے سنے گا کہ باب الحوائج کیسے حضرت عباس کے روزے پہ جاتی ہے دعا کرنے کے لیے۔ جب عباس کے روزے پہ گئی رات کے ٹائم پہ، اس زمانے میں خیر ابھی تو تمام اتباعات عالیہ 24 گھنٹہ کھلے ہی ہوتے ہیں، اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ رات میں حرم کو بند کر دیا جاتا تھا، دن میں کھولتے تھے اور رات میں حرم بند کر لیتے تھے۔ تو جو خدام تھے وہاں پر، ان خادموں نے سب جو زائرین تھے ان کو نکال لیا تھا کہ ابھی ہم حرم بند کر رہے ہیں۔ وہ خاتون تھی، اس نے ان خدام سے گزارش کی کہ آج مجھے یہاں پہ رہنے دیں، بھلے آپ باہر سے دروازہ بند کر لیں، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں۔ بہرحال اس نے زیادہ اصرار کر لیا، سیدہ تھی، اس نے کہا کہ میں سیدہ ہوں، سادات میں سے ہوں، تو آپ مجھے آج یہاں پہ رہنے دیں، میری حضرت عباس سے میں نے کچھ گزارشات پیش کرنی۔ تو یہ خاتون بیٹھتی ہے حضرت عباس کے روزے پہ، پوری رات یہ خاتون وہاں پہ گریہ کرتی ہے، توسل کرتی ہے حضرت عباس سے، باب الحوائج سے توسل کرتی ہے، مولا آپ کا لقب باب الحوائج ہے، میں آج آپ کے در پہ آئی ہوں، آپ کی زیارت کرنے میں آئی تھی، مگر میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی دنیا سے جا رہا ہے، عباس مجھے میرا بیٹا چاہیے اگر آپ باب الحوائج ہیں۔ جب یہ خاتون حضرت عباس سے توسل کرتی ہے نا، انہی دنوں میں ان کا کوئی دوست تھا، وہ تاجر تھا، وہ بھی کربلا آیا ہوا تھا، وہ دوسرا شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ حضرت عباس کے روزے سے کوئی قاصد جاتا ہے امام حسین کے روزے پہ، امام حسین کے روزے اقدس میں رسول خدا ہے، امیر المومنین حضرت زہرا موجود ہے، وہاں پہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، حضرت عباس فرما رہے ہیں کہ اس خاتون کا جو بیٹا ہے اس کے لیے دعا کر لیں کہ خدا اس کو شفا دے دے۔ جب رسول اکرم نے دعا کی ہے تو جبرائیل نازل ہوا، جبرائیل نے کہا کہ اس کی جو زندگی تھی ختم ہو گئی ہے، اس کے بعد یہاں تک اس کی زندگی تھی، اس کو دوبارہ زندگی نہیں ملنے والی، اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ تو جب عباس کو یہ پتا چلا کہ اس بچے کی زندگی ختم ہے، اس کے بعد اس کو زندگی نہیں ملنے والی، تو اس وقت حضرت عباس رسول خدا کے پاس آ کر کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، یا تو مجھ سے وہ جو باب الحوائج کا لقب دیا گیا ہے اس لقب کو لے لیا جائے، یا تو اس بچے کو شفا ملنی چاہیے۔ جب عباس نے یہ کہا، رسول اکرم نے دعا کر لیا تو جبرائیل نازل ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ، خالق اکبر فرما رہا ہے ہمیں عباس کا لقب واپس لینا گوارا نہیں، ہم اس بچے کو زندگی دے دیں گے، ہم اس بچے کو زندگی تو دے سکتے ہیں مگر باب الحوائج کا لقب واپس
نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ ہے عباس جس کے توسل سے بڑے بڑی انسان کی حاجتیں تمام ہو جاتی ہے۔ حاجتوں کے دروازے ہیں حضرت عباس علمدار۔ بڑے بڑے گناہ گاروں کو یہاں سے شفا ملتی ہے حضرت عباس کے در سے۔ درود بھیجو محمد محمد کی ذات پر۔ محمد صلوات۔ حضرت عباس کا مقام امام معصوم کے نزدیک کیا ہے؟ امام معصوم حضرت عباس اگرچہ معصوم نہیں ہے، یہ مفصل ایک بحث ہے، بڑی بڑی اس کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہے کہ حضرت عباس اور حضرت زینب کبریٰ سلام علیہا کے بارے میں یہ معصوم ہے یا معصوم نہیں ہے۔ اس معنی میں معصوم نہیں ہے جس معنی میں ہم 14 کو معصوم مانتے ہیں، اس معنی میں نہیں ہے، لیکن معصوم کے دو معنی، ایک معنی عام ہے، ایک معنی خاص ہے۔ معنی خاص کے لحاظ سے معصوم نہیں ہے، لیکن معنی عام کے لحاظ سے حضرت عباس بھی معصوم ہے اور حضرت زینب بھی معصوم ہے۔ اس معنی میں چونکہ وہ جو دائرہ استفائی ہے، وہ جو جس کو خدا نے استفا اور مصطفیٰ بنایا ہے، وہ 14 ہی ہے۔ اس دائرے میں 14 کی گنجائش تھی، خالق نے 14 کو ہی وہاں پہ چن دیا، مگر حضرت عباس اور حضرت زینب بھی معصوم ہیں، ان سے کبھی کوئی خطا اور غلطی سرزد نہیں ہوئی ہے۔ امام زین العابدین علی ابن حسین علیہ السلام حضرت عباس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ رحم اللہ العباس فلقد آثر وابلا، خدا رحم فرمائے حضرت عباس پر کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی اور تمام ابتلاعات اور امتحانوں میں وہ کامیاب ہو گئے۔ وفدا اخا بنفسه حتى قطعت يداه، اپنے بھائی امام حسین پر خود کو قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دے بیٹھے، دونوں ہاتھ شہید ہو گئے، اپنے بھائی پر خود کو قربان کر لیا، جس کے بدلے میں خالق اکبر نے حضرت عباس کا یہ خاصہ ہے، حضرت عباس کی خصوصیات میں سے خاص خصوصیت یہ ہے کہ خالق اکبر نے ان کو جنت میں 2 پر دیے ہیں۔ ایک حضرت جعفر طیار ذو الجناحین جن کو کہا جاتا ہے، اور دوسرے حضرت عباس۔ حضرت عباس وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں کل قیامت کے دن تمام شہداء غبطہ اور رشک کریں گے۔ امام فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى منزلۃ یغبط بها جمیع الشہداء یوم القیامہ، خدا کے نزدیک حضرت عباس کا ایک خاص مقام ہے جس کے بارے میں تمام شہداء رشک کر لیں گے کہ کاش ہمیں بھی یہ مقام مل جاتا، کاش ہمیں بھی یہ منزلت اور یہ مقام ملتا جو عباس کو ملا ہے۔ شہید کے بارے میں کہا نا کہ جیسے ہی شہید کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہر نیکی کے حدیث ہے، ہر نیکی کے اوپر دوسری نیکی ہے، ہر درجے کے اوپر دوسرا درجہ ہے، مگر شہادت کے بعد کوئی اور درجہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو درجہ ہے وہ ہے شہادت، اور وہ جو شہداء اتنے بڑے درجے پر فائز ہیں وہ قیامت کے دن رشک کریں گے حضرت عباس کے مقام پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کانا امنا العباس ابن علی نافذ البصیرہ، بابصیر حضرت عباس صلب الایمان جاہد مع ابی عبداللہ وابلا بلان حسنا، قوی بصیرت کے مالک تھے اور خود کو امام حسین علیہ السلام پر قربان کر دیا حضرت عباس نے۔ نافذ البصیرہ، بعض علماء نے کہا کہ نافذ البصیرہ سے مراد کیا ہے؟ نافذ البصیرہ سے مراد یہ ہے کہ درجات کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے حضرت عباس، اس قدر درجات کے اعلیٰ مقام اور اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے کہ حضرت عباس کا ہر قول، ہر فعل، ہر رفتار و گفتار
وہ خالق اکبر کی ذات کے لیے ہوتا تھا، اور اپنے وقت کے امام کے آگے سر تسلیم خم کر لینا، یہ حضرت عباس کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ بہادر اس کو نہیں کہتے ہیں کہ جو فقط لوگوں کو ذبح کرتے جائیں، قتل کرتے جائیں، اس کو بہادر نہیں کہتے ہیں، اس کو تو دہشت گرد کہتے ہیں۔ فرق ہوتا ہے بہادر اور دہشت گرد میں۔ ایک تو مورو گاؤں میں کہا سے فقط تلوار کے قتل جو نہ ہو جیسے داعش وغیرہ یا حسن چلو دور نہیں، اسرائیل دہشت گرد ملک ہوں یا دہشت گرد ہے، فقط قتل ہے، بہادری نہیں ہے۔ بہادر ہو کہتے نا، بہادر ہو سکتے ہیں کہ بہادری کیوں تو مالک اشتر کو دیکھو، مالک اشتر چند قدم کے فاصلے پہ موجود ہیں، بس 2 قدموں فاصلے ایسی، اگر کاشی سے خبر نہ ہو تو کم تمام ہسو، معاملہ ختم ہسو، لیکن کاشی سے رہو، مالک اشتر امیر المومنین سے واپس ہو تم، آجم پھٹ واپس ہو تو نہیں سر رانا بہادری۔ بہادر اوگم کی کاس تو میں کا قوت تھی، آسن قوت عقل غالب بھی اس کو کہتے ہیں بہادر۔ حضرت عباس اس مقام پہ فائز تھے۔ حضرت عباس باب الحوائج، جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ عباس فقط اجازت ہے پانی کے لیے، گئے پانی کے لیے، اگر عباس کو اجازت ملتی نا جنگ کا نقشہ ہی بدل جاتا۔ دونوں پہ جمعہ دار محمد کی ذات پر بہرحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کاش وقت ہوتا میں آپ کو حضرت عباس کا وہ خطبہ، جو خطبہ میں نے کبھی اپنے اس برصغیر میں ممبروں سے نہیں سنا کسی نے یہ خطبہ پڑھا ہو، عرب ممالک میں حضرت عباس خطبہ پڑھتے ہیں کہ وہ خطبہ جو حضرت عباس نے دیا ہے کعبے کی چھت پہ چڑھ کے، جب لوگ آئے تھے نا امام حسین کو شہید کرنے کے لیے، اگرچہ میرے پاس یہاں پہ موجود تھا لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ابھی جلوس بھی یہاں سے برآمد ہونا ہے، مختصر سا یہاں سے نیچے جا کے دعا اور وہاں پہ نظر و نیاز کا اہتمام ہے۔ تو وہ خطبہ مشہور معروف ہے عباس کا، جو خطبہ ہے جو کعبے کی چھت پہ چڑھ کر عباس نے دیا تھا 8 ذی الحجہ کو، جب لوگ آئے تھے نا تلواریں نیام میں احرام کے اندر رکھ کے آئے تھے امام حسین کو شہید کرنے کے لیے۔ کیوں امام حسین علیہ السلام 8 کو ہی نکلے تھے، 8 ذی الحجہ کو تو پوری دنیا سے حاجی مکے میں جمع ہوتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام مکے سے جا رہے ہیں کیونکہ امام نے دیکھ لیا کہ یزید کی طرف سے جاسوس آئے ہوئے، احرام کے نیچے تلواریں ہیں، اور یہ وہ اس انتظار میں تھے کہ جیسے کوئی موقع ملے گا امام حسین کو شہید کر دیں گے۔ اس وقت حضرت عباس نے خطبہ دیا تھا، امام حسین سے اجازت لے لیا، لینے کے بعد جو خطبہ دیا مشہور معروف خطبہ ہے، جس میں حضرت عباس کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ جب بھی مخاطب کر لیتے ہیں تو یہ نہیں فرماتے ہیں کہ میرے بابا علی، کہتے ہیں کہ بلکہ کیا ہے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس خالق اکبر نے اس کعبے کو شرف بخشا ہے اس حسین کے باپ کے آنے کی وجہ سے۔ امیر المومنین حضرت عباس کے بھی باپ ہیں، ادب کا تقاضا دیکھیں ذرا، یہ نہیں کہا کہ میرے بابا امیر المومنین، آپ کے عباس کے بھی باپ ہیں، کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، اس حسین کے بابا امیر المومنین کی وجہ سے اس کعبے کو فضیلت ملی ہے۔ من کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ ایھا الکفرۃ الفجرہ، تم قتل کرنا چاہتے ہو حسین کو، آپ آئے، تم لوگ آئے ہو کہ حسین کا یہاں پہ کعبے میں کام تمام کرنے، کہا کہ نہ یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر حسین کو شہید کرنا چاہتے ہو نا، عباس خود بتا رہے ہیں، خلاصہ بتا رہا ہوں، عباس خود فرما رہے ہیں کہ حسین کو اگر شہید کرنا چاہتے ہو نا تو ایک کام کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو، وہ کام کیا ہے؟ کہا کہ پہلے عباس کی گردن مار دو پھر حسین تک پہنچ سکتے ہو، جب تک عباس کی گردن سالم ہے تم حسین تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ شاید یہی وجہ تھی امام حسین علیہ السلام بھی عباس کو اجازت نہیں دے رہے تھے۔ عباس بار بار
بار بار کہہ رہے ہیں کہ مولا اجازت دے دے، مولا مت اجازت دے۔ عباس بار بار حسین بس عزیزوں مصائب کی رات ہے، سب محرم الحرام خیمہ حسین وہی بند مشنو پاتے، خیمہ امام حسین علیہ السلام، حسین سکینہ پیاسا، حسین اہل و عیال پیاسا، خیمہ وہی بند۔ حضرت عباس بار بار امام حسین کی چون سیدی و مولائے حلی رخصا، مولا اجازت ہانا ہم میدان کارزار اربو، مولا پورے کے شہید بے لیک بخاطی کا مجھے اجازت ہے آخری مگر میدان کارزار اربو تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے بار بار ایک جملہ رہا، یا باب الحوائج انت صاحب الوائی، اے عباس تو میں فوجی علمدار ہنونا، تو کہا تو میں فوجی ختم نہیں چتر بچر نہیں، تو حضرت عباس علیہ السلام جو نظر نیلا یمین و شمال کرے دفیدہ ٹکن کرے خیشی ٹکران کی مولا اے فوجی کان کون کو فوجی مسالار اے فوجی کا تم من ملکو جناب پاس ربی رو مولا اجازت دے آخری کے جہاتم ازاد آرواجو کمال اللہ۔ حضرت عباس اجازت نہ لجن خیمہ جو آواز بہتی الاتش 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 و آواز بہتی امام حسین سے رہو عباس آنی چوڑا معصوم کے ہننا چے دے جو ہوئے ہو ہن پیاسا ہن اگر ممکن نہ تکے وہی بولے شو ایک مشکید وہی بولے پانی تکے زیر فرات جو وہی بولے تو حضرت عباس کے مغار بجے خی مغار گو تو چوڑی سکینس والے خوشم مشکیزات بولے تو چچا پاس دوالے سے رانگی چچا عباس بچے دیا تجھو پیاسا تجھے خیر کمار کے زینب سے مشکیدہ سکینہ والے تم دوائی پیولر بچن حضرت عباس سے دل وداچن حضرت عباس بجن نہر الکمار حسین سے خیمگا جو تکو جہان عباس بجن الکمار الکمائے نہر مجا 4000 فوجی اشکیاں موجود اسی مگر امیر المومنین و شیخ ہے 4000 فوجی ایک طرف سے نہر الکمار کے مشک سکینہ روئی سچے عباس سچے کی جو فتو عباس تو ہم کون ہوئی ہے پیو کوشش سے مگر وقت رکھیا کوسا نخاطب ران عباس حسین صاحب بھائی بشواد روٹا دو عباس روٹا حسین سکینہ کو بگا پیاسا ہوا عباس وہی والے میرے کمار کو جو پر دو تو اپنا وار وار تو کچھے دے جو پیاسا ہوئی بشوا مگر وہ بے زبان تو اور واروں کو ایسے وہی نتیو اور در کا جان سمجھ نسی کے مغار حسین اس کے سکینہ پیاسا مجھے کوئی اجرکم اللہ باب الہوائی سکیم لوئی گنی وطن الکماجو عباس کوشش نہ کدے تھکا وہی اٹھا جو کیوں آج خیمگار وہی اٹھا جو سکینہ وہی اٹھا جو کوشش عباس ہے علی المختصار ایک دو وقت کال ایک ظالم ایک سے چپتا دے عباس ہے نسیم شاہ کو کرم دے گو عباس مجھ کو سکینہ خبشا کر گری گو کمک مسوٹے گو حسین مٹو ظالم ایک چپتا جو عباس خبشا کو کرم دے گو عباس سکینہ مشک تم دونے جن پہ کوشش ہے عباس ہے بس عباس ایک آرزو کر وصل وہی اٹھے جو کوئی کے مقام جا آدھا
تو میدان انداز دے امام حسین آخری تمنا سنا عباس جو بدو کے مگائے حسین کو گراوار نبو آدھو یار بے امام حسین علیہ السلام جب بھی میدان کارزار گروز نہ کرے علی اکبر جسد عطا وہ لوگو کرے قاسم وہ لوگو تو کئی مگار عباس وقت بڑی کئی مگار عباس وقت بڑی عباس آن میں خواتین حفاظت تو کن مگر کئی مگار خالی ہیں حسین مگر عباس کجی عباس جسد رفا دو جے کھالن خدا تمہیں عدر کرے گا کہ دوئین عالم نپشرو خدا تیراری سے جوانی سلامت جروت حضرت عباسی کے کالتان عزیز مجلل شکان سرجولین ویجان امام حسین سے عباس اور شیش والے تو منہ نرفتین عباس سے بار بار تو امریدر سارا کربلا اسی نرفتین حسین سے منہ نروالین عباس اسی نرفتین حسین سے رہو عباس یہ بجان تو امشیر میں منہ نرکن چھوڑینو رو مولا اگر کن موشی چاہی منہ نرکن کمل وعدہ جو بدو تو شہید بودو تو اسی کربلا اسی نرفتین مدنی گوارے نشکی مہیوی در منہ نروائی تیجی سارا کربلا اسی نروائی مزد آلہ روزہ من تمام اجرکم اللہ اجرکم الزورا عباس ران مولا مجھے مجھے ناچوانی علیکم آدھر رقیبت مسکینہ جو بشر بالناس مسکینہ رہی گلوئی ورند تکیوانی تمنا پوری جو زبالون حسین خی مگارو انجے کھالتن آخری جملے زحمت تمام تھے گز گریو مقام ہننا امام جعفر سعادت سے جیر رانے لانا امام جعفر سعادت سے یعنی آواز کا سے دعا تھیں خدا وارے سجدہ کے دعا تھیں پروردگارہ اے آواز رحم دے کہ آواز اسی مصائب رتشیہ بلند دینا مدد دعا تھیں امام صادق سے سجدار بس امام حسین علیہ السلام جب وہ تو دشمنی تھا بنو ایک دے کے سور آری کسی حمید ابن مسلم حسران کی کہ وقت حسین عباس عباس جسد ادر جو ہندونا اے وقت ران کی حسین حالت بدے پشی عجیب و غریب حالت کسی حسین سے داکر حد دے دعا دے سے اللہ ان کو سرداری او قلت عیلتی عباس میں کمر بڑھے گا نا بیٹا کو شدت و بیٹا ہی بڑھے گا عباس حسین سے خیمہ غام سکینت بشی خالیان خیمہ غام جو کہرام بجابی انا للہ وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تم حسين Allah